لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا نبينا شفيعنا طبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين قوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. جیسا کہ ہم سب بیویاں روز آتی ہیں یہاں پر اور ہمارا موضوع ہے اقرا پڑھو، اور اس نوی مجلس میں مجھے یقین ہے کہ بہت ساری بیویوں نے جو یہاں پر آتی ہیں ہر روز ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، کیونکہ اس فرش عزا سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی خالی دامن واپس جاتا ہے۔ اس پورے عشرے میں کوشش کی گئی کہ آپ لوگوں کے دین کو مضبوط بنایا جائے، صحیح عقیدے کے اوپر آپ عمل کریں تاکہ اپنے رب کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں۔ مگر میں نوی مجلس میں اپنے اس موضوع کو روکوں گی، کیونکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ 9 اور 10 کو زیادہ سے زیادہ اہل بیت کا ذکر کیا جائے، اور یا پھر ایسی چیزوں کا ذکر کیا جائے جو اہل بیت سے منسوب ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مصائب پڑھے جائیں تاکہ گریہ و زاری کا جو حق ہے ہم کوشش کریں کہ ادا ہو جائے۔ چھوٹی سی ایک تبلیغ، چھوٹی سی ایک بات، اور اس کے بعد پھر ہم مصائب ہی سنیں گے۔ فضائل میں بھی مصائب ہوں گے اور مصائب میں بھی مصائب ہوں گے۔ ہم نے اپنے عشرے میں یہ سیکھا کہ اپنے رب کے ساتھ کیسے محبت پیدا کریں اور اپنے رب سے قریب کیسے ہو جائیں، اپنی نمازوں کو کیسے درست کریں اور کیسے حضور قلب سے اپنی نمازوں کو اللہ کے پاس لے جا کر بلند مرتبے پر فائز کر لیں۔ اور اس کے بعد جو مرحلہ آیا وہ آیا تھا دعا کا، کہ اپنے رب کے آگے کس طرح سے ہم دعا مانگیں۔ دعا یعنی کسی سے کوئی چیز مانگنا، کسی سے حاجت طلب کرنا۔ اب دعا کے لیے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے سے دعا مانگتے ہیں۔ تو دعا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو یا تو آپ کی حاجت کو جانتا نہیں ہے اور یا پھر آپ اس کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں۔ خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا ہے، تو کیا جو ہمیں خلق کر سکتا ہے وہ ہماری حاجت کو نہیں جان سکتا؟ یا وہ انسان جب دعا مانگتا ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی چیز عنایت کر، مجھے کوئی چیز دے دے، تو کیا ہماری ذات
پروردگار عالم کو کوئی مشورہ دے سکتی ہے؟ کیونکہ جس نے خلق کیا ہے وہ ہماری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری خواہشوں کو بھی جانتا ہے۔ تو پھر کیوں پروردگار عالم قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگتے رہو، میں دوں گا۔ خدا اس لیے کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم کو مانگنے والا بندہ بہت پسند آتا ہے، اور جب جب ہم اپنے رب کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری عبادت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، ہماری جو عبادت ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ بھلے ہی اپنی حاجت کے لیے تم میرے دربار میں آؤ، اس شدت سے آؤ، اس شدت سے مانگو کہ میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا۔ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں بھی ہوگی تو میں ایسے وسیلے پیدا کر دوں گا، ایسے موقع پیدا کر دوں گا، ایسے اسباب آپ کو دے دوں گا کہ آپ کے لیے وہ دعا فائدے مند ثابت ہو جائے گی۔ کبھی کبھی کوئی چیز امپاسبل نظر آتی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ دعا ہماری قبول ہی نہیں ہو سکتی، لیکن جب ہم شدت سے مانگتے ہیں، گریہ زاری کر کے مانگتے ہیں، تو پروردگار عالم ہماری اس دعا کو قبول کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے تاکہ تم عبادت کو کرتے رہو، ہر روز کرتے رہو اور میرے قریب ہوتے رہو۔ اب ایک مرتبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ دعا کیسے مانگے کہ قبول ہو جائے؟ تو مولا علی نے کہا کہ جس طرح ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے سامنے اپنی بھوک کا اظہار کرتا ہے، تو اس شخص نے حیران ہو کر کہا کہ وہ چھوٹا بچہ تو کچھ بھی نہیں کہتا ہے، صرف روتا ہے۔ تو مولا نے کہا میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تمہیں اپنے لبوں سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا گریہ و زاری، تمہارا سجدے میں جا کر اپنے رب کو رو کر بلانا ہی تمہاری حاجات کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ مولا سکھا رہے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ روتا ہے تو کتنا روتا ہے؟ اتنا روتا ہے، اگر آپ نے غور کیا ہو کہ معصوم بچے کو بھوک لگے اور وہ اتنا روتا ہے کہ وہ کانپنے لگ جاتا ہے، اس کے ہونٹ بھی کانپنے لگ جاتے ہیں، اس کے جسم میں ایک زلزلہ سا آ جاتا ہے، اور ماں تڑپ جاتی ہے کہ واقعی اس کو بھوک لگی ہے، اور وہ جو بھی اسے چاہیے ہوتا ہے اسے فوراً دے دیتی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جب اپنے رب سے کوئی حاجت طلب کرو تو تمہاری حالت بھی ایک چھوٹے بچے کی طرح ہونی چاہیے، اتنا گریہ و زاری کرو، اتنا رو کہ تمہارے جسم میں ایک تھر تھراہٹ سی پیدا ہو جائے۔ جب تمہارا رب تمہیں اس حالت میں دیکھے گا تو تمہیں واپس نہیں لوٹائے گا، تمہاری ساری کی ساری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ یعنی دعا قبول کروانا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے خدا کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ میں کیوں دعا کا ذکر آج کر رہی ہوں؟ کیونکہ آج حضرت علی اصغر کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور انہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، لوگ ان کے توسل سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو آج جب آپ گریہ و زاری کریں گے، آج جب رات کو آپ جاگیں گے پوری رات یا جتنی آپ میں ہمت ہے، تو جب آپ دعا مانگیں گے جو بھی حاجت آپ کی ہے، حضرت علی اصغر کا توسل لے کر، مولا عباس کا توسل دے کر، حضرت موسیٰ کاظم کا توسل دے کر، حضرت مسلم بن عقیل کا توسل دے کر، یہ 4 باب الحوائج ہیں، اگر ان کے توسل سے دعا مانگی جائے تو پروردگار عالم کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ لیکن شدت کیا کہہ رہا ہے؟ مولا علی سمجھا رہے ہیں کہ ایک معصوم بچے کی بھوک میں جو شدت ہوتی ہے وہ شدت ہونی چاہیے آپ کی دعا میں۔ ایک اور مثال، ہم سے جب ہمارا بچہ کسی چیز کے لیے، کسی گفٹ کے لیے تقاضا کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے ہے، باپ کیا کہتا ہے؟ نیکسٹ سیلری ملے گی، نیکسٹ پگار ملے گی تو میں تمہیں دے دوں گا۔ ہم جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، صبح دعا مانگتے ہیں
یا اللہ آج مجھے یہ چاہیے. صبح سے لے کر ظہر تک کے وقت میں دعا پوری نہیں ہوتی ہے، پھر مانگتے ہیں. عصر کے وقت میں تھوڑی دعا کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. مغرب کا جب وقت آتا ہے تو دعا کی شدت میں اور کمی آ جاتی ہے. اور عشاء کے وقت ہماری امید ٹوٹ جاتی ہے، یعنی ہم نے ہمت چھوڑ دی. اور 2-3 دن کے بعد تو ویسے ہی ہم کہتے ہیں دعا تو پوری ہوتی نہیں ہے، بیکار ہے یہ اعمال کرنا، بیکار ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ بار بار دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو. میرے گھر کے باہر آ کر کوئی بار بار زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا، بھلے میں نے اس کو اپنے گھر نہ بلایا ہو، بھلے میری اس وقت چاہت نہ ہو کہ وہ نہ آئے، لیکن جب وہ اتنا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو مجبوراً مجھے آواز لگانی پڑے گی کہ کون ہے. اور ایک لمحے کے لیے میں دروازہ کھول بھی دوں گی، پوچھ بھی لوں گی کہ آپ کی کیا حاجت ہے، آپ کو مجھ سے کیوں ملنا ہے. تو رب کائنات کہہ رہا ہے کہ جس کا بھی توسل دو، پھر دیتے چلے جاؤ، دیتے چلے جاؤ، دیتے چلے جاؤ، میں تمہاری اس دعا کو قبول کر دوں گا. اور اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اندر سے تکبر کو نکال دو، غرور کو نکال دو. جب تک اپنے دل میں سے غرور نہیں نکالو گے، رب کائنات آپ کے لیے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے 5 طریقوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں سے انہوں نے ایک طریقہ یہ کہا کہ اپنے بچوں سے سیکھو کہ کیسے دعا مانگی جاتی ہے. ابھی میں نے ذکر کیا نا کہ ہم اپنے بچوں کو کوئی وعدہ کر لیں، پھر ہم ان کو کچھ ٹائم دے دیتے ہیں، 1 ویک کے بعد، 1 مہینے کے بعد ہم تمہیں وہ دیں گے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بھول جائیں گے، لیکن وہ ڈیٹ یاد رکھتے ہیں. اور اس کے بعد اس دن پر وہ آپ سے آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، ہمیں کیوں نہیں دیا. اگر اس وقت ہم اور کوئی بہانہ بناتے ہیں تو وہ پھر رونے لگ جاتے ہیں، اپنے پیروں کو زمین پر مارتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کو منا لیتے ہیں اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں. تو مولا کہتے ہیں اپنی دعاؤں کو اپنے رب سے بچوں کی طرح مانگو، ان سے سیکھو کہ وہ کیسے اپنی حاجات اپنے والدین سے پوری کروا لیتے ہیں. ہمیں اپنے رب سے اسی طرح اپنی دعاؤں کو پورا کروانا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں ایک صحابی اور کچھ واعظ ہو رہا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آیا جو بہت غنی تھا، پیسے والا. پیسے والے کو عربی میں کہتے ہیں غنی، بہت غنی تھا. وہ بیٹھ گیا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں بھی کچھ لوگ جو واعظ سننے کے شوقین ہوتے ہیں یا جنہیں پسند ہوتا ہے وہ آگے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. انہیں اچھا لگتا ہے کہ ہم عالم یا عالمہ کو سامنے سے خود سے دیکھیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو وہ بیچارہ جو صحابی تھا غنی، وہ آ کے آگے بیٹھ گیا. بہت پیسے والا تھا، بہت امیر تھا. دوسرا صحابی ایک اور آیا، وہ بہت غریب تھا. اب ہمارے یہاں یہ فطرت میں شامل ہے کہ ہم اپنے برابر والے لوگوں کو ہی برابر میں جگہ دیتے ہیں. اگر کوئی ہمارے اسٹیٹس کے برابر نہ ہو تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں. اس کو بھی رسول خدا کا واعظ سننے کا بہت شوق تھا. آیا اور آ کر اس غنی شخص کے بازو میں بیٹھ گیا. اب غور سے دیکھیے گا مجھے، اس کا ایک عبا کا ٹکڑا اس غریب آدمی کے نیچے آ گیا اور اس نے بری طرح سے اس کو اس طرح سے کھینچا، برا سا منہ بنایا، اور بنانے کے بعد اس نے ایسا فیل کرایا، اس کو ایسا محسوس کرایا کہ مجھے تمہارا یہاں بیٹھنا پسند نہیں آیا. یہ تو غنی لوگوں کی جگہ تھی، غریب آدمی کا یہاں کیا کام. رسول خدا اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو غنی تھا. رسول خدا کو پہلی بار دیکھا لوگوں نے کہ ان کی داڑھی کے بال ایک دم کڑک ہو گئے ہیں
اور ان کی آنکھیں لال ہو گئی. اور رسول خدا نے کہا کہ یہ تیرا کیا بگاڑتا تھا؟ اگر یہ تیرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا تو تیرے کو کیا تکلیف تھی؟ تجھے کیا تکلیف ہو رہی تھی؟ اب اس صحابی کو یہ احساس ہوا کہ اس نے یہ غلط کر دیا ہے. اس نے کہا ہاتھ جوڑ کر رسول خدا سے، یا رسول اللہ، اس سے کہیں کہ یہ مجھے معاف کر دے، میں اسے اپنی آدھی دولت دے دوں گا. رسول خدا تھوڑا سا نرم ہوئے اور وہ جو بیچارہ غریب شخص تھا اس کی طرف مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد کہا کہ یہ شخص تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تم اسے معاف کر دو اور بدلے میں یہ تمہیں آدھی جائیداد، آدھی دولت تمہیں دے دے گا. اب جانتے ہیں وہ شخص کیا کہتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کس بات کی یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے؟ اس غریب آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بے عزتی ہو گئی ہے. وہ یہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کس بات کی یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اور اپنی آدھی دولت یہ مجھے دینے کے لیے تیار ہے. تو کہا اس نے جو یہ ابھی تمہارے ساتھ بدتمیزی کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم نے محسوس نہیں کیا؟ تو وہ غریب آدمی مسکرا کے کہتا ہے کہ ہر روز غنی لوگ ہماری بے عزتی کرتے ہیں، اب تو یہ ہماری عادت ہو گئی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. مگر چونکہ رسول خدا ناراض ہو گئے تھے تو اس غنی نے اس وقت بھی تکبرانہ انداز میں کہا کہ میں اپنی آدھی دولت اسے دے رہا ہوں اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو معاف کرنا بھی ہے یا نہیں. تو رسول خدا نے کہا کہ یہ تمہیں آدھی دولت دے رہا ہے، تم اسے معاف کر دو. تو کہا میں نے اسے معاف کر دیا، مجھے اس کی دولت نہیں چاہیے. رسول خدا نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ اگر میں اس کی آدھی دولت لے لوں گا تو یہ جو جتنے عمل کرتے پھر رہا ہے یہ سارے عمل بھی آدھے میرے حساب و کتاب میں آ جائیں گے. یعنی احساس، رسول خدا یہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں لوگوں کا احساس کرنا ہے. اور یہ جو فرش عزا ہوتی ہے نا، یہ بھی احساس سے قائم ہے. آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ امام حسین کا احساس کرتے ہیں اس لیے آئے ہیں. آپ یہاں اتنی مشکلوں میں آئے ہیں، اس وبا کے درمیان بھی آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ سید الشہداء، بیمار کربلا، زینب، ام کلثوم کا احساس باقی ہے آپ کے اندر. اور ایک زندہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مومن کا احساس کرے گا. اور جب تک یہ احساس باقی ہے اس سرزمین کے اوپر ہر سال فرش عزا ہوتی رہے گی. ہر سال ہم امام حسین کا گریہ کرتے رہیں گے، ہر سال ہم اپنے آنسو بہاتے رہیں گے. یہ دنیا احساس پہ زندہ ہے. ماں باپ بچوں کا احساس کرتے ہیں، بچے ماں باپ کا احساس کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کا احساس کرتے ہیں، ہم اپنے شہر میں رہنے والے لوگوں کا احساس کرتے ہیں. اگر ہمارے دل سے یہ احساس نکال دیا جائے تو ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. جانور احساس نہیں کرتے، وہ اپنی پیٹ کی جنی ہوئی اولاد کا بھی احساس نہیں کرتے. اگر آپ ایک گوشت کا ٹکڑا شیرنی، شیر اور اس کے بچوں کے آگے ڈالیں گے نا تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے لگیں گے اس گوشت کے لیے. تو اگر دنیا میں کوئی انسان کسی کا حق کھا رہا ہے، کسی کے حق کو نوچ رہا ہے، کسی کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تو وہ یہ دل میں یقین کر لے کہ اس میں انسانی احساس باقی نہیں ہے، اس میں اور کسی جانور میں کوئی فرق نہیں. ہم انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم انسانوں کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے. زینب نے احساس کیا حسین کا. جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، تو کیا چیز لے کر آئی تھی زینب کو باہر اس پردے سے؟ احساس، بھائی کا احساس کہ کوئی نہیں ہے، میں مدد کے لیے آؤں گی. جب مولا نے آواز لگائی کہ کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردوں کو بچائے، تو گوشوارے میں، جھولے میں علی اصغر نے خود کو گرایا. وہ کیا تھا؟ وہ احساس تھا. جب تک ہمارے دلوں میں
احساس نہیں ہوگا، نہ تو کوئی عبادت پروردگار عالم قبول کرے گا، نہ کوئی اعمال قبول کرے گا، اور نہ ہی ہم دنیا میں کبھی کامیاب اور کامران ہو سکیں گے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے، اپنی زندگی کے درجہ کو بلند کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کا احساس کرنا پڑے گا۔ یہ احساس کیسا ہے؟ چلیے ایک مرتبہ کربلا چلتے ہیں۔ امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے، امام زمانہ ظہور کر چکے ہیں۔ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو پہلے کربلا جائیں گے۔ علی اصغر کے مصائب ہوں اور امام زمانہ کا ذکر نہ کیا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ امام زمانہ جس ہستی سے ظہور کے بعد ملاقات کریں گے وہ حضرت علی اصغر ہوں گے۔ اب امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے، امام زمانہ جا رہے ہیں حسین کی ذریعہ مبارک کی طرف، حسین کے روزے پر ایک مرتبہ پہنچیں گے امام زمانہ۔ لوگوں کا ہجوم ہوگا، لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ظہور ہو گیا ہے امام کا، امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس ہجوم سے نکل کر امام زمانہ دروازے پر پہنچیں گے، دروازہ خود بخود کھل جائے گا اور پھر اندر جائیں گے، ذریعہ مبارک کا تالا بھی خود بخود کھل جائے گا، پروردگار عالم معجزہ کرے گا، امام حسین کے اس ذریعہ پر معجزہ ہوگا۔ امام زمانہ کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھ امام حسین کی ذریعہ کے اندر ڈالیں گے، اور جب ڈالیں گے تو جب اوپر لائیں گے تو ایک لاشا ان کے ہاتھ میں ہوگا، ایک چھوٹا سا لاشا، علی اصغر کا لاشا۔ اور جانتے ہیں اس وقت کیا کہیں گے میرے زمانے کے امام؟ اپنے زائرین سے کہیں گے، اپنے رونے والوں سے کہیں گے، ہم شیعہ سے کہیں گے کہ اس معصوم کا کیا قصور تھا، اس معصوم کو کیوں قتل کیا گیا، سوال کریں گے ہم سے۔ اور تب امام زمانہ جو نظر کرم اپنے شیعوں کے اوپر کریں گے، کیونکہ ہر سال، ہر بار، ہر شہادت پر علی اصغر کی جو ہم گریہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، وہ امام زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ کسی کی بھی شہادت پر امام زمانہ آئے نہ آئے، دو شخصیت کے پاس ضرور آتے ہیں۔ جب زہرا کا گریہ کیا جاتا ہے، فاطمۃ الزہرا کا گریہ کیا جاتا ہے، تو امام زمانہ آ جاتے ہیں، اور جب علی اصغر کا گریہ کیا جاتا ہے تو امام زمانہ آ جاتے ہیں اور بہت گریہ کرتے ہیں۔ وہ ہر مومن کی آنکھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس میں خلوص ہے، کون شیعہ ہے۔ یہ علی اصغر کون ہے؟ حسین کے 6 ماہ کے بچے ہیں۔ یہ علی اصغر جب خیموں میں بیویاں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں تو ایک خیمے میں ایک ماں اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 6 مہینے کا ہے، اور اسے کہتی ہے، اے میرے لختے جگر، جب بابا آواز لگائے نا تو بابا کی نصرت کے لیے ضرور جانا۔ اور وہ اسے سکھا رہی ہیں کہ کیسے شہید ہونا ہے۔ ایک خیمے میں اور محمد کو بی بی زینب بھی یہی کہہ رہی ہے، ایک خیمے میں قاسم کو بھی کہہ رہی ہے، اور ایک خیمے میں علی اکبر کو بھی اس کی ماں یہی کہہ رہی ہے کہ سب کے سب تم لوگ حسین پر شہید ہو جانا۔ ارے میں کہوں گی بی بی جا رہے ہیں یا بے عزا، کل عاشورہ ہو جائے گی، آج شب عاشور ہے، جتنا گریہ کر سکتی ہیں آپ لوگ کر لیجئے، اپنے لیے، اپنی مغفرت کے لیے۔ نہ رونا آئے نا تو اپنے کسی مردے کو یاد کر لیجئے گا، اس کے بعد بھی رونا نہ آئے نا تو کہیے گا پروردگار عالم، اے حسین کربلا مجھے معاف کر دے، میں گریہ نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو بتاؤں حسین آپ کو ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ اب ایک مرتبہ
مولا نے آواز لگائی، کوئی ہے جو میری غربت میں میرا ساتھ دے، کوئی ہے جو سید زادی کے پردے کو بچائے۔ ہر من ناصر ینصرنا، ایک خیمے میں ایک بچہ بالنے میں تڑپا، جھولے سے نیچے گر گیا، زینب اور اس کی ماں موجود ہے، بچے کو گود میں اٹھایا زینب نے، بھیا کو آواز لگائی، بھیا علی اصغر جھولے سے گر گئے ہیں۔ مولا آتے ہیں، آ کر اپنے اصغر کو پیار کرتے ہیں اور پھر زینب کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں زینب ذرا رباب کو یہاں سے بھیج دو۔ ارے ماں کے سامنے بچے کو شہادت کے لیے کیسے تیار کرے؟ رباب دوسرے خیمے میں جاتی ہے، زینب کے ہاتھ میں علی اصغر ہے، سید الشہداء امام حسین اپنی سفید عبا کو اتارتے ہیں، زمین پر بچھا دیتے ہیں، اب ہاتھ میں زینب سے اصغر کو لیتے ہیں، گلے کا بوسہ دیتے ہیں، ماتھے کو چومتے ہیں، ہونٹوں کو چومتے ہیں، پھر زمین پر اس کپڑے کے اوپر اصغر کو لٹا دیتے ہیں اور پھر تیار کرتے ہیں۔ وہ کپڑا اس طرح سے لپٹتے ہیں جیسے کسی کو کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے۔ ارے دیکھا ہے نا کہ جب ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو کیسے کفن پہناتے ہیں۔ اصغر کو ابھی اصغر زندہ ہے مگر حسین نے اسے قبر میں جانے کی تیاری کے لیے تیار کر لیا۔ ایک مرتبہ حسین تیار کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند حسین کے ہاتھوں میں چمک رہا ہے۔ اب حسین علی اصغر کو لے کر باہر نکلتے ہیں، باہر بہت سخت دھوپ ہے، میرا حسین بہت رحمان ہے، محسوس کرتے ہیں 3 دن سے پیاسا ہے، 3 دن سے بھوکا ہے، دھوپ لگے گی تو شدت پیاس زیادہ ہو جائے گی، اپنے ہاتھوں میں چھپا لیتے ہیں۔ اب دور سے یزیدی لشکر دیکھ رہا ہے کہ جیسے حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، انہیں لگا کہ حسین ابھی قرآن کا واسطہ دے کر پانی طلب کریں گے، مگر جیسے ہی حسین قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ننھا سا بچہ حسین کی ہوا میں، حسین نے بچے کو آگے کیا، کہا میں نے بیعت نہیں کی تھی، میں قصوروار ہوں، میں بیعت نہیں کروں گا، لیکن اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ 3 دن سے پیاسا ہے، ماں کا دودھ نہیں آتا ہے، ارے اس مظلوم کو تو پانی پلا دو۔ حسین نے محسوس کیا کہ لشکر یہ سمجھے گا کہ بچے کو دکھا کر خود حسین کو پانی پینا ہے، کہا میں تمہارا یہ شک بھی دور کر دیتا ہوں، میں اصغر کو جلتی ہوئی کربلا کی ریت پر لٹا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اصغر کو کربلا کی گرم ریت پر لٹایا، بچے نے بھی حسین کی مظلومیت کی گواہی دی، اپنی زبان کو ہونٹوں پر پھیلا
مرتبہ حسین خیمے کے پیچھے جاتے ہیں، ایک گڈھا کھودتے ہیں، ایک ننھی سی قبر بناتے ہیں، علی اصغر کو اس میں ڈال دیتے ہیں، تب ایک بی بی سے کہتے ہیں ہمارے یہاں سنت ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ جانتے ہیں اصغر کی ماں نے کیا کہا؟ ارے حسین، میں عمر بھر اپنے آنسو یہاں گراتی رہوں گی۔ ارے یہ گریے کا وقت ہے، عاشور آ گئی، میرے مولا پر مصیبت کی گھڑی ہے، کل ایک ایک لاش آتا جائے گا۔ ارے میرا مولا، خون اب خون ہوگا۔ اب ایک مرتبہ 11 محرم آ گئی، حسین شہید ہو گئے۔ جب اشقیہ نے سر جمع کیے نا سب کے، تو کہا ہم نے 72 کو مارا تھا، اس میں ایک لاشا، ایک سر کم ہے۔ کسی نے کہا میں نے حسین کو خیمے کے پیچھے کسی کو دفن کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اجر کو مل اللہ۔ اب 4 لوگ گھوڑے پر سوار ہوئے، بڑے بڑے نیزے لیے رونتے جاتے تھے کربلا کی زمین کو، زمین کے اندر وہ نیزے ڈالتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ملعون کا نیزا اس قبر میں پڑا، جب باہر نکلا تو ایک لاشا تھا۔ اس وقت بیوی فاطمہ نے کہا اے ملعون، تو بھی اولاد والا ہے، میرے بچے کے ساتھ یہ نہ کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں علی اصغر کا، اس باب الحوائج کا۔ پروردگار عالم ہماری اس عزاداری کو قبول فرما لے۔ بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں حسین کی مظلومیت کا۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں زینب کی چادر کا۔ اے میرے رب، ہماری بیویوں کی، ہماری بیٹیوں کی چادر کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے، پروردگار عالم تمام عزاداروں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم اس دنیا میں جو تو نے یہ وبا بھیجی ہے، آج میں تجھے باب الحوائج کا واسطہ دیتی ہوں۔ پروردگار عالم اس معصوم 6 مہینے کے بچے اصغر کے صدقے میں پروردگار عالم ہمیں اس سے محفوظ فرما دے۔ بار الہ جہاں جہاں جو بیمار ہے، بیماری کربلا کے صدقے میں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے، ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما دے۔ ماتم حسین